السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسئلہ بہت خاص اور اہم ہے، تو اس لیے اس کو غور سے سماعت فرما لیں۔ بہت سے حضرات سمجھنے کے باوجود اس میں غلطی کر دیتے ہیں۔ پہلی قربانی کس کے نام ہوگی؟ دیکھیے، یہ بھی بہت سے حضرات کو کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلی قربانی جو ہے گھر کے بڑے کے نام ہوتی ہے، اور آپ نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جو گھر کا مالک ہے اس کے نام قربانی ہوتی ہے۔ دیکھیے، ان دونوں میں سے یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ جو گھر کا مالک ہے اس کے نام قربانی نہیں ہوگی پہلی، اسی طرح جو گھر کا بڑا ہے اس کے نام بھی پہلی قربانی نہیں ہوگی۔ پہلی قربانی اس کے نام ہوگی جو صاحب نصاب ہے، جو نصاب کا مالک ہے۔ اب نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اور اگر سب چیزیں ہیں اس کے پاس موجود ہیں، روپیہ بھی ہے، سامان تجارت ہے، سونا چاندی ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی پڑا ہوا ہے، اگر ساری چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے نام قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب جو بھی گھر میں صاحب نصاب ہو، مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں، غور کر لیں۔ اس میں جو گھر کا مالک ہوتا ہے اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں پورے گھر کا مالک ہے تو صاحب نصاب کیسے نہیں ہوا؟ دیکھیے، گھر جو ہے، رہائشی گھر جس میں انسان رہتا ہے، وہ گھر نصاب میں جڑتا ہی نہیں ہے۔ استعمالی چیزیں جو ہیں، روزمرہ کی بائک ہے استعمال کر رہے ہیں، کار ہے آپ استعمال کر رہے ہیں، یا کوئی بھی چیز جو آپ کے استعمال میں آ رہی ہے، چاہے وہ کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو، وہ نصاب میں جڑتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح گھر جو ہے نصاب میں جڑے گا ہی نہیں، تو پھر انسان جو گھر کا مالک ہوگا وہ صاحب نصاب کیسے ہو گیا؟ ہاں، اگر گھر کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال ہے، سونا چاندی، نقد کیش ہے، سامان تجارت ہے، یا وہ چیزیں جو استعمال میں نہیں آ رہی، جیسے بائک ہے 1 سال ہو گیا استعمال میں نہیں آ رہی، تو یہ کباڑ میں شمار کی جائیں گی۔ ان سب کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال پہنچ رہا ہے تو پھر انسان صاحب نصاب ہے۔ اب اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی اپنی جانب سے کرے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی جانب سے قربانی چھوڑ کر اپنے گھر کے بڑے کے نام قربانی کر رہا ہوتا ہے، بسا اوقات گھر کا بڑا کوئی ہوتا ہے، والد صاحب ہیں، دادا جی موجود ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت ہی موجود نہیں ہے، تو ان کے نام قربانی واجب نہیں ہے۔ پہلا آپ واجب اپنی جانب سے ادا کرنے کے بعد اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ان کی جانب سے نفلی قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن پہلی قربانی اس کے نام ہوگی جو صاحب نصاب ہے، نہ گھر کے مالک کے نام ہوگی اور نہ ہی گھر کے بڑے کے نام ہوگی۔ اس مسئلے کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ بہت سے حضرات کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنے نام قربانی واجب ہے لیکن مرحوم کی جانب سے قربانی کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے نام سے تو ہوتی رہتی ہے، فلاں کے نام قربانی کر دو۔ یہ بھی غلط ہے، پہلے اسی کے نام قربانی ہوگی جس کے نام واجب ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی 2 لوگ ہیں، ایک سال شوہر نے اپنے نام قربانی کروا لی تو دوسرے سال بیوی نے اپنے نام قربانی کروا لی۔ عام طور پر کہتے ہوئے دیکھا گیا بھائی ہمارا نام پچھلے سال ہوئی تھی، اس سال ان کے نام کر دو۔ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جس کے نام قربانی واجب ہوتی ہے، ہر سال واجب ہوتی ہے، تو ہر سال اس کے نام پہلے قربانی ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے اگر مال بچتا ہے تو دوسرے کے نام قربانی ہوگی۔ ہاں، اگر میاں بیوی دونوں ہی صاحب نصاب ہیں کہ بیوی کے پاس زیور وغیرہ اتنا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ رہا ہے، 52.5 تولہ چاندی تقریباً 36-38 ہزار روپے کے آس پاس بنتی ہے۔ آپ مارکیٹ ریٹ پتہ کر سکتے ہیں کہ آج کتنے کی پڑ رہی ہے، اسی کے آس پاس بنے گی۔ اگر اتنے کا شوہر بھی مالک ہے اور بیوی بھی اتنے روپیوں کی مالک ہے تو پھر 2 قربانیاں ہوں گی، پھر ایک سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اگر کوئی سوچے کہ ایک جو ہے قربانی دونوں کے نام سے کر دیں تو ایسا بھی نہیں ہوگا، 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی الگ الگ طور پر دونوں کے نام سے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی بہت عام ہے کہ گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں، ابا جان ہیں، ان کے چند بیٹے ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، گھر ایک پریوار ہے اچھا خاصا 10-12 لوگوں کا، تو ایک بکرا خرید لیتے ہیں یا ایک حصہ لے لیتے ہیں اور گھر میں کسی ایک کے نام سے کروا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری قربانی ہو گئی۔ اگر ہر ایک صاحب نصاب ہے، چاہے 10-12 لوگ ہوں، اگر ہر ایک صاحب نصاب ہے تو 10-12 قربانیاں ہوں گی، ان سب کے نام سے الگ الگ قربانی ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے تو کسی کے نام قربانی نہیں ہوگی، اور اگر 2 لوگ صاحب نصاب ہیں، مثال کے طور پر بیٹا صاحب نصاب ہے اور ابا بھی صاحب نصاب ہیں، تو ابا کے نام الگ ہوگی، بیٹے کے نام الگ ہوگی، اور اگر والدہ بھی صاحب نصاب ہیں تو ان کے نام الگ ہوگی۔ کل ملا کے نچوڑ یہ ہے، میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے نام سے قربانی ہوگی پہلے۔ یہ بات اچھے سے آپ حضرات ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔